بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا جہلمی نے کچھ عرصے سے اپنے روحانی ابوں کو خوش کرنے کے لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی تاریخ کے سلسلے میں غلط بیانی سے کام لے کر عام لوگوں کو دھوکے میں ڈالنے کی کوشش کر رکھی ہے۔ آج اس کی حقیقت آپ کے سامنے پیش کرنا مقصود ہے۔ اس حوالے سے مرزے کے کئی کلپس سامنے آ چکے ہیں۔ ایک کلپ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ ہمارے محدثین منصف مزاج تھے، کاش مرزا بھی منصف مزاج بن جاتا۔ انہوں نے کوئی چیز امت سے نہیں چھپائی۔ اگر انہوں نے معاملات کو ڈائلیوٹ کرنا ہوتا نا تو یہ جو انڈیا پاکستان کے اندر یہ نئی بدعت 30-40 سال سے جو شروع ہوئی ہے کہ یکم محرم کو حضرت عمر کی شہادت کا دن ڈکلیئر کر دیا ہے، یعنی مرزے کے بقول یکم محرم کا قول 30-40 سال پہلے سے شروع ہوا ہے۔ اس سے پہلے یکم محرم کا قول نہیں ملتا۔ یہ خالصتاً مرزے کا جھوٹ ہے۔ تو ہمارے محدثین یہ کام کر کے جاتے ہیں، انہوں نے تو کوئی ایسی حرکت نہیں کی۔ یکم محرم والی بات اہل سنت کے ائمہ نے لکھی ہے اور زیادہ راجع بھی یہی ہے، لیکن جس کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہو یا جس نے رافضیت کی چمچہ گیری کا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہو اسے واقعی یہ بات نظر نہیں آئے گی۔ آپ اہل سنت کی مین 3 کتابیں ہیں صحابہ کرام کے حالات کے اوپر، ان سے بڑی کوئی اور کتابیں نہیں۔ نمبر 1 الاستیاب، امام ابن عبد البر، المتوفہ 463 ہجری۔ نمبر 2 ہے اسود الغابہ، امام ابن اسیر رحمہ اللہ تعالی، المتوفہ 630 ہجری۔ 8000 صحابہ کے حالات زندگی اس میں جمع کیے انہوں نے، اور اسی کی شرح لکھی ہے ابن حجر اسقلانی، المتوفہ 852 ہجری۔ اس شرح کا نام ہے الاصابہ، اسود الغابہ کی شرح ہے۔ الاصابہ اسد الغابہ کی شرح نہیں ہے۔ کاش مرزا الاصابہ کے شروع والے چند صفحات ہی پڑھ لیتا تو اس کو پتہ چل جاتا۔ اور یہ ساری اردو میں آ چکی ہوئی ہیں۔ جی اردو میں آ تو چکی ہیں، لیکن کاش مرزا اردو بھی صحیح طریقے سے سمجھ سکتا۔ 8000 صحابہ کا انسائکلوپیڈیا، اس میں آپ سیدنا عمر کے چیپٹر میں جائیں اور جا کے دیکھ لیں کہ سیدنا عمر کی شہادت کب ہوئی ہے، 26 ذوالحجہ کو ہوئی ہے۔ ایون آپ گوگل میں سرچ کریں، گوگل میں ویکیپیڈیا نے جو پیج بنایا ہوا ہے جو سنیوں نے بنایا ہے اس میں بھی 26 ذوالحجہ لکھا ہوئی ہے، 26 ذوالحجہ 23 ہجری۔ یہ کہتے ہیں یکم محرم 24 ہجری بنتا ہے۔ یہ صرف 10 محرم کو نیچا کرنے کے لیے انڈیا پاکستان میں جو خوارج ہیں انہوں نے یہ کام شروع کیا، اور تو اہل سنت کے ائمہ نے یعنی یہ حرکت نہیں کی ہے۔ ایون ایک روایت تھی اس میں ابن اسیر نے نقل کی تھی اسد الغابہ میں کہ سیدنا عمر کو جب ہم دفنا کر فارغ ہوئے تو یکم محرم کا چاند اس رات کو نکلا تھا، وہ بھی یکم محرم نہیں بنتی، لیکن اس کے ساتھ ابن اسیر نے لکھا یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ یہاں مرزے نے ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ پر مزید 2 جھوٹ بولے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہنا کہ ابن اسیر نے یہ لکھا ہے، ایک روایت یہ لکھی ہے کہ جب دفن سے فارغ ہوئے اس وقت محرم کا چاند نظر آیا، یعنی دفن سے فارغ ہونے کے بعد۔ اس طرح کی کوئی بات ابن اسیر نے نہیں لکھی۔ نمبر 2 ابن اسیر نے یکم محرم والی روایت کے متعلق کہا کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ بھی جھوٹ ہے، ابن اسیر نے یہ بات نہیں لکھی۔ یہ ہے آپ کے سامنے ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ کی اسد الغابہ۔ اس میں 3 روایتیں لکھی ہیں۔ پہلی روایت یہ لکھی ہے کہ بدھ کے دن 26 ذی الحجہ کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ ہوا، اور یکم محرم کی صبح کو اتوار کے دن ان کی تدفین ہوئی۔ اب مرزا یہ بتا رہا تھا کہ ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت لکھی ہے کہ تدفین سے جب فارغ ہوئے تو اس وقت محرم کا چاند نظر آیا۔ یہ بالکل جھوٹ ہے، ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی کوئی بات نہیں لکھی۔ ہاں یہ لکھا ہے، پہلی جو روایت ہے کہ اتوار کے دن یکم محرم کی صبح کو تدفین ہوئی۔ خیر یہ روایت لکھ کر ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ نے اگلی روایت لکھی ہے عثمان بن محمد کا قول۔ عثمان بن محمد کہتے ہیں کہ یکم محرم والی جو بات ہے وہ وہم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 26 ذی الحجہ کو ہوئی، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت سوموار کے دن ہو گئی تھی، جب ایک رات یعنی ایک دن ذی الحجہ کا باقی تھا، یعنی 29 ذی الحجہ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت ہو گئی تھی۔ خیر یہ ہے دوسری روایت جس کو مرزا بڑا اچھالتا ہے، اور ہم مضبوط دلیل سے ثابت کریں گے کہ عثمان بن محمد تو یکم محرم والی بات کو وہم کہہ رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ عثمان بن محمد کی اپنی بات کسی بھی طریقے سے درست نہیں بنتی، کیونکہ عثمان بن محمد کے قول کے مطابق 29 ذی الحجہ 23 ہجری کو سوموار کا دن تھا۔ اب یہ بات چیک کرنا کچھ بھی مشکل نہیں ہے، سافٹ ویئر آ چکے ہیں، کنورٹر آ چکے ہیں، کسی بھی سافٹ ویئر کے ذریعے کسی کنورٹر کے ذریعے آپ بآسانی معلوم کر سکتے ہیں کہ 23 ہجری میں 12ویں مہینے کی 29 تاریخ کس دن میں تھی۔
ایک آدھ دن کا فرق تو آ سکتا ہے لیکن زیادہ دنوں کا فرق نہیں آ سکتا۔ تو سوموار والی جو بات ہے بالکل کسی بھی طریقے سے درست نہیں بنتی۔ مثلا یہ آپ کے سامنے ہے dateconvert.net، اس میں 29 ذی الحجہ 23 ہجری میں دن بتا رہا ہے جمعہ۔ اب کہاں جمعہ اور کہاں سوموار، اتنا زیادہ فرق ہو ہی نہیں سکتا۔ اور افسوس تو ہمیں مرزے پر ہو رہا ہے، اپنے آپ کو سائنس کے شعبے سے منسلک مانتا ہے اور اس کے متعلق مہارت کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن یہ اتنا بھی معلوم نہیں کر سکتا کسی سافٹ ویئر کے ذریعے کہ 29 ذی الحجہ کو کون سا دن تھا اور یکم محرم 24 ہجری کو کون سا دن تھا۔ بہرحال عثمان بن محمد کا یکم محرم والی بات کو وہم کہنا خود وہم ہے، اور خود عثمان بن محمد کا قول کسی بھی صورت میں درست نہیں بن سکتا۔ یہ تو تھی دوسری روایت۔ اس کے بعد ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تیسری روایت لکھی ہے، وہ ابن قتیبہ کا قول ہے کہ 26 ذی الحجہ کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ابو لولو مجوسی نے حملہ کیا تھا اور ان کو زخمی کیا تھا، اور دن سوموار کا تھا۔ اب مرزا جو کہہ رہا تھا کہ ابن اسیر نے یہ لکھا ہے کہ ایک روایت لکھی ہے جب ان کو دفن کیا گیا، دفن سے فارغ ہوئے تو محرم کا چاند نظر آیا۔ مرزے سے ہم پوچھتے ہیں یہ بات ابن اسیر نے کہاں لکھی ہے، اتنا بڑا جھوٹ کیوں بول دیا؟ اسی طرح مرزے کا یہ کہنا کہ ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یکم محرم والی روایت صحیح نہیں ہے، یہ بھی بالکل جھوٹ ہے۔ ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی کوئی بات نہیں لکھی، صرف روایات نقل کر دی ہیں۔ یہ تو مرزے کی غلط بیانیاں تھیں اسد الغابہ کے حوالے سے۔ اس کے ساتھ مرزے نے 2 مزید کتابوں کا نام لیا تھا، الاصابہ اور الاستیعاب، اور مرزے نے کہا کہ ان دونوں میں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جہاں حالات لکھے ہیں وہاں آپ خود دیکھ لیں، وہاں شہادت 26 ذی الحجہ کو لکھی ہوئی ہے۔ ہم نے الاصابہ کھول کر دیکھی، اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات میں شہادت کی تاریخ لکھی ہی نہیں ہے سرے سے۔ پھر ہم نے الاستیعاب کھول کر دیکھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات میں ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملے کی جو تاریخ لکھی ہے اس کے بارے میں 2 قول لکھے ہیں۔ ایک قول یہ لکھا ہے کہ حملہ اس دن ہوا جب 3 دن ذی الحجہ کے باقی تھے، اور دوسرا قول لکھا کہ حملہ اس دن ہوا جب 4 دن ذی الحجہ کے باقی تھے۔ ان دونوں قولوں میں سے مرزے کی تائید کسی بھی قول سے نہیں ہوتی، اور یہ در حقیقت کوئی اتنا بڑا اختلاف نہیں ہے۔ جنہوں نے سمجھا مہینہ 29 کا تھا انہوں نے یہ کہا کہ 3 دن باقی تھے، جنہوں نے سمجھا مہینہ 30 کا تھا انہوں نے کہا کہ 4 دن باقی تھے۔ تو دونوں کو ملایا جائے، جمع کیا جائے، حاصل یہ نکلتا ہے کہ حملہ 26 ذی الحجہ کو ہوا تھا۔ جب حملہ 26 کو ہوا تھا تو وفات یقیناً 3 دن کے بعد تھی۔ تو الاستیعاب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات میں جو تاریخ حملے کی لکھی ہے وہ تو 26 بنتی ہے۔ مرزا کہتا ہے کہ 26 کو وفات ہے، اور جھوٹ بول دیا کہ الاستیعاب اٹھا کر دیکھ لیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات دیکھ لیں۔ ہاں البتہ الاستیعاب میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات میں یہ بات لکھی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تدفین کے 3 دن بعد یکم محرم کو ہوئی۔ یعنی مرزا کہہ رہا تھا کہ محرم سے بھی پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت ہوئی تھی۔ یہ قول الاستیعاب میں ہمیں نہیں ملا۔ البتہ الاصابہ میں اس حوالے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات میں 2 قول لکھے ہیں۔ ایک قول یہ لکھا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ بیعت یکم محرم کو بروز ہفتہ ہوئی، اور دوسرا قول زبیر بن بکار کا لکھا ہے کہ سوموار کے دن بیعت ہوئی جب 1 دن ذی الحجہ کا باقی تھا، اور یہ ہم پہلے واضح کر چکے ہیں کہ سوموار کے دن 29 ذی الحجہ ہو ہی نہیں سکتی۔ تو مرزے کو چاہیے تھا کہ یہ ساری باتیں واضح کرتا، جب 3 کتابوں کا نام لیا تھا تو ان کتابوں میں جو کچھ لکھا ہے وہی بتاتا۔ بہرحال آج تو ہمارا مقصد مرزے کی خیانتوں کو اور اس کے دھوکوں کو واضح کرنا تھا۔ مزید اس پر اہل سنت کے ائمہ کے حوالے اگر انشاءاللہ وقت ملا تو دوسرے حصے میں آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ آخر میں ایک اہم بات کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ 26 ذی الحجہ بروز بدھ ہوا تھا، لیکن یہ حملہ چونکہ قاتلانہ تھا اس لیے کہیں توعینہ کا لفظ ہے، اور کہیں اس کو قتلہ کے ساتھ تعبیر کر دیا گیا، کہیں اس کو استشہدہ کے ساتھ تعبیر کر دیا گیا، کہیں اس کو اصیبہ کے ساتھ تعبیر کر دیا گیا، جس کی وجہ سے بعض لوگوں کو مغالطہ ہو گیا کہ شاید وفات ہی 26 ذی الحجہ کو ہوئی۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وفات 26 ذی الحجہ کو نہیں ہوئی، بلکہ 26 ذی الحجہ کو حملہ ہوا تھا اور زخمی ہوئے تھے۔ باقی جہاں تک مرزے نے گوگل اور ویکیپیڈیا کی بات کی ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے مرزے پر۔ ایک طرف بکش کی رٹ لگانا اور دوسری طرف گوگل اور ویکیپیڈیا کے حوالے دینا، دونوں باتوں میں کوئی جوڑ بنتا ہی نہیں۔
اور اگر مرزا کو ویکیپیڈیا پر ہی اصرار ہے تو عربی والے ویکیپیڈیا کی تفصیل میں لکھا ہے 26 ذی الحجہ کو حملہ ہوا تھا۔ جب حملہ 26 ذی الحجہ کو ہوا تو وفات تو 26 ذی الحجہ کو نہیں ہو سکتی۔ تو مرزے کو چاہیے تھا یہ قول بھی بتاتا کہ یہ بھی ویکیپیڈیا پر لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح اردو ویکیپیڈیا پر یہی لکھا ہے 26 ذی الحجہ کو حملہ ہوا اور 29 ذی الحجہ کو شہید ہوئے، یکم محرم کو تدفین ہوئی۔ مرزا یہ قول بھی ہضم کر گیا، پی گیا، اس کا ذکر نہیں کیا۔ اور انگلش ویکیپیڈیا پر بھی دونوں قول لکھے ہیں کہ وفات ذی الحجہ 23 ہجری میں یا محرم 24 ہجری میں۔ تو مرزے کو چاہیے تھا کہ دونوں باتوں کا تذکرہ کرتا اور کہتا ویکیپیڈیا پر دونوں قول لکھے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ویکیپیڈیا کا نام لے کر بھی مرزے نے دھوکہ دیا ہے اور بہت بڑی خیانت کی ہے۔ اور آخری بات، مرزا کہہ رہا تھا کہ جی انہوں نے یکم محرم کی تاریخ اس لیے بنائی ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو کم کرنے کے لیے۔ اس پر ہمارا ایک سوال یہ ہے کہ جب مرزے کا اپنا موقف یہ تھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یکم محرم کو ہوئی، کیا اس وقت مرزے کے ذہن میں یہی تھا کہ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کم کر رہا ہوں؟ اگر ذہن میں یہ نہیں تھا تو پھر مرزا یہ گھٹیا الزام دوسروں پر کیوں لگا رہا ہے؟ سیدنا امیر المؤمنین فاتح ایران اور روم خلیفہ راشد عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے۔ 28 ذی الحجہ 23 ہجری کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح بخاری میں ملتا ہے ڈیٹیل کے ساتھ، نماز فجر پڑھا رہے تھے۔ اسی دوران ایک مجوسی غلام ابو لولو فیروز نے آپ پر حملہ کیا، جس کی وجہ سے آپ کی انتڑیاں کٹ گئیں، اور اسی زخم کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکم محرم 24 ہجری میں جام شہادت نوش فرما گئے۔ جی ناظرین، آپ نے سن لیا مسئلہ نمبر 55A میں مرزا خود یہ اقرار کر رہا ہے اور موقف یہی پیش کر رہا ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یکم محرم کو ہوئی۔ تو اس وقت سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن جو ہی اپنے ابوں کو خوش کرنے کے لیے اس نے موقف بدلا۔ اور یہ بھی حیران کن بات ہے کہ مرزے کے موقف جتنے بھی تبدیل ہو رہے ہیں وہ سارے کے سارے رافضیت کی طرف جا رہے ہیں۔ ہمیں اس کا کوئی ایسا موقف نہیں ملا جو پہلے رافضیت کی حمایت میں ہو اور پھر اہل سنت کی حمایت میں موقف اس نے بدلا ہو۔ بہرحال جب تک اس کا اپنا موقف یہ تھا کہ یکم محرم کو شہادت ہوئی، اس وقت سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا۔ جب اس نے موقف بدلا، اب یہ گھٹیا الزام لگانے لگ گیا کہ جی یہ قول صرف سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو کم کرنے کے لیے، نعوذ باللہ۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ مرزے کے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب کی کتاب سانحہ کربلا صفحہ 10 پر لکھا ہے کہ معتبر روایات کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات یکم محرم کو ہوئی تھی۔ سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے جب یہ بات لکھی تھی تو ان کا یہی مقصد تھا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو کم کرنا ہے؟ بہرحال مرزے نے 3 کتابوں کا نام لے کر اور ویکیپیڈیا کا نام لے کر جو دھوکے دیے ہیں وہ آپ کے سامنے آ چکے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اہل سنت کی بہت ساری کتب سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حملہ 26 ذی الحجہ کو ہوا تھا اور یکم محرم کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین ہوئی۔ بطور نمونہ کے 10 کتابوں کے نام ہم نے لکھ دیے ہیں، انشاءاللہ اس پر وقت ملا تو تفصیلی کلپ ریکارڈ کرایا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔